اس کے علاوہ جو 2 گھنٹے کا دورہ قرآن ہے اس کا اپنا ایک لطف ہے اور اپنا ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جی ہم نے شروع سے لے کے آخر تک قرآن ختم کر لیا، کیونکہ ہماری قوم کی یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے یا ان کی آرزو ہوتی ہے کہ ہم کیا کر لیں، قرآن سے ایک دفعہ گزر جائیں۔ جب ختم ہوتا ہے پھر ہمیں لگتا ہے آج ہماری دعا قبول ہونی ہے اور آج ہی سب کچھ ملنا ہے ہم کو۔ خیر ہے تو ایک حقیقت ہے کہ قرآن کے ختم پہ ہوتی ہے قبول۔ تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ آپ ایک پارہ سلیکٹ کریں۔ عموماً یہ ہوتا رہا ہے گزشتہ سالوں میں کہ ہم ایک آدھ رات لوگوں سے لے لیتے تھے، تاک رات، جس میں ایک ایک سپارہ ساتھ ہو جاتا تھا نوافل کے علاوہ۔ اس طرح 30 روزے عام طور پر نہیں بنتے تو 29 دن رہ جاتے ہیں، ایک سپارہ ایکسٹرا ہو گیا۔ لوگ عید پر جانا چاہتے ہیں، یہاں تو کراچی میں اتنا مسئلہ نہیں، لیکن پنجاب میں اور خصوصاً اسلام آباد میں یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ اسلام آباد سب کا کوئی بنیادی ٹھکانہ نہیں، سب لوگ کہیں کہیں اور سے ہی آ کے وہاں جڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں شہروں میں عید منانے چلے جاتے ہیں۔ چھٹیاں ہوتی ہیں، لوگ اپنے رشتہ داروں سے جا کے ملتے ہیں، تو اس کا بھی ایک وہ پریشر ہوتا تھا کہ آپ کو جلدی ختم کر دیں، ہم نے جانا ہے، جو ہم دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں اس لیے جلدی ختم کریں۔ ورنہ میرا دل یہ ہوتا تھا کہ جیسے 29ویں روزے کو ہو تاکہ میکسیمم ٹائم ہم اس کے ساتھ گزار سکیں۔ اس کے لیے ایک حل تو یہ ہوتا کہ تاک راتوں میں سے کوئی رات 1 یا 2 لے لی جائے تو وہ 1.5 سپارہ کر کے اس میں کچھ وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو آخری 10 پارے جو ہیں ان میں سے کچھ پارے ایسے ہیں کہ جن کو باہم کمبائن کیا جا سکتا ہے اور ایک دن میں ایک پارے کی بجائے 1.5 پارہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پہلے 10 پاروں میں یہ چیز عموماً ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس میں احکام کی آیات ہیں، مدنی صورتیں ہیں زیادہ، اور وہ بہت طویل صورتیں ہیں اور طویل احکامات اس میں آ جاتے ہیں، تو اس کو 1.5 سپارہ آپ نہیں کر سکتے۔ دوسرے حصے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت یوسف ہے، اور پھر سورت جو ہے بنی اسرائیل ہے، اور سورت کہف آپ نے ابھی پڑھی نہیں لیکن وہ بہت طویل ہے وہ بھی۔ تو یہ صورتیں جو ہے یہ خود ٹائم ٹیکنگ ہے، ان کے اندر بھی بہت میٹر ہے جس کی وجہ سے پھر آپ نہیں آگے سورت نور آ جاتی ہے، اس میں بھی بہت لینتھی ہے وہ بھی صورت۔ اس طرح پھر آپ دوسرے اشرے کو بھی نہیں ڈیوائیڈ کر سکتے، لیکن تیسرے اشرے میں عام طور پر خلاصہ ہے قرآن پاک کا، جو احکامات آپ 20 پاروں میں پڑھ چکے ہیں وہ آلموسٹ 10 پاروں میں دوبارہ ان کی ریویژن ہو جاتی ہے، اور ایک جامع پارے ہیں لیکن اس میں ڈیٹیل عام طور پر کم ہے، تو وہاں آ کر آپ جلدی بھی کر سکتے۔ 30 پارہ سب سے مختصر ہے، اس میں بہت ڈیٹیلز نہیں ہوتی، کیونکہ سب صرف دل ہلانے والی اور ایک کنکلوژن ہو رہا ہوتا ہے قرآن کا، یہ تیار کیا جا رہا ہوتا ہے انسان کو قرآن پڑھنے کے بعد عمل کے لیے۔ لیکن ایک پارہ ایوریج اگر ہم شروع کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے کم از کم لگتے ہیں، اور ان 2 گھنٹوں میں کرنا یہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز یہ کہ شروع کرنے سے پہلے آپ ضرور اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ میں کیوں شروع کر رہی ہوں اور میرا مقصد کیا ہے۔ نیت تو ساروں کو پتا اللہ کے لیے، لیکن پھر بھی ذرا تازہ کر لی جائے، جھاڑ پھٹک کر کے ذرا سی چمکا لی جائے تو اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ پھر کوئی گرد و غبار آ ہی جاتا ہے کبھی۔ اب یہ ہے کہ نفل پڑھ کے آپ آغاز کریں، یعنی یہ نہ بھولیں کبھی بھی کوئی بھی کام جب آپ کو کرنا ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ سے استخارے کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، اور دعا میں صرف یہ دعا نہیں کرنی کہ یا اللہ میں بہت اچھا بول لوں، یا اللہ لوگ امپریس ہو جائیں، یہ نہیں دعائیں کرنی، دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ میری نیت اپنے لیے خالص کر لے اور قبولیت والے عمل کی توفیق دے، ایسا کام کروں جو تجھے پسند آ جائے اور جس سے تیری مخلوق کو فائدہ پہنچ جائے۔ وہ اگر ٹوٹا پھوٹا بھی ہوا تو آپ دیکھیں اس کی تاثیر کہیں زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ بہت عالی شان کام کریں اور اس کا اثر کچھ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو نیت کی اصلاح سے نفل کے بعد خاص طور پر وہ جو ایک ٹپ میں نے آپ کو دی ہے کہ جب آپ دورہ قرآن کرانے لگے تو اس سے پہلے دنیا کی فالتو باتیں چھوڑ دیں، کم از کم کچھ دیر ضرور خاموشی اختیار کریں، اپنی نیت کو، اپنے ان سب چیزوں کو حاضر کریں۔ الہدا میں تو ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے تجوید کا یا قرآن کی تلاوت کا سیشن رکھتے ہیں۔ گھر میں بھی آپ اگر کر رہے ہیں یا کہیں بھی کر رہے ہیں، ایک ٹیپ ریکارڈر اٹھا لیں یا کہیں فٹ کر دیں، اور قاری غامدی کی یا کسی بھی جو آپ کی پسند کے قاری ہیں ان کی آپ اس دن کا جو پارہ لگنا ہے اس کی کیسٹ آن کر دیں، تاکہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ بھی آ کے شغل میلہ نہ کریں، آ کے کیا کریں، خاموشی اور احترام سے بیٹھتے جائیں اور تلاوت سنتے جائیں۔ اور ایک شخص مقرر کر دے، جیسے اسلام آباد الہدا میں یہ ہوتا تھا، ویکلی کلاس میں لیا کرتی تھی، تو میں نے اپنی ٹیم بنائی ہوئی تھی اسٹوڈنٹس کی کہ جو لوگ تو شروع میں آتے ہیں تو میں کہہ دیتی تھی جی آج کا لیسن اس نمبر آیت سے ہے، وہ اپنا وہاں سے کھول لیتے تھے۔ جو لوگ لیٹ آتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو رہا ہے،
تو ایک ٹیم ایسی ہوتی تھی کہ جو کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن پاک کھول کے وہاں انگلی رکھوا کے ان کو بٹھاتی تھی، ورنہ جو لوگ لیٹ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، وہ اس کو کر کے تو ساری برکت محفل کی ختم کر دیتے ہیں، شور ہنگامہ بھی ہوتا ہے اس سے۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر لوگ اپنے قرآن پاک ساتھ لے کر آئیں اس میں تو زیادہ بہتر ہے۔ خالی سننے سے جب دیکھنا بھی ساتھ شامل ہوتا ہے اور خود اپنا دماغ لگانا تو اس کا اثر اور اجر بڑھ جاتا ہے۔ یعنی خالی سننا بھی فائدہ مند ہے، لیکن سن کے ساتھ دیکھنا اس کا دوہرا ثواب ہو جائے گا نا، دو کام آپ کر رہے ہیں، دو فیکلٹیز کو یوز کر رہے ہیں۔ اس کے لیے عموماً جو قرآن پاک استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے مولانا مودودی کا، کیونکہ اردو ترجمہ اس کا بہت فلوئنٹ ہے۔ بس اس میں صرف ایک مشکل ہے کہ کہیں کہیں اردو کے الفاظ بہت مشکل آ جاتے ہیں جو ہماری اب پبلک کو سمجھ نہیں آتے، ان کی طبع نازک پہ گراں گزرتے ہیں۔ تو کوشش کریں ڈکشنری لے کے جو لفظ آپ کو خود سمجھ میں نہ آئے ان کے اردو ترجمہ ساتھ ہی مارک کر لیں، یعنی جہاں تفسیر اور آپ تیار کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، وہاں اس کو ان لفظوں کا ترجمہ خود کریں، کیونکہ میں عام طور پر اس کو موقع پر ہی بدلتی چلی جاتی ہوں، لفظ آسان کر دیتی ہوں جس سے لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے۔ لیکن ویسے اردو کی سینٹنسز کی سٹرکچر کے اعتبار سے یہ ترجمہ جو ہے وہ بیسٹ ہے۔ اگر وہی ترجمہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو آسانی ہوتی ہے، لیکن کسی کو کبھی مجبور نہ کریں کہ جی آپ یہ ترجمہ ضرور پڑھیں اور یہ نہ پڑھیں، جو جس کا دل چاہے جیسا مرضی لائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کو کسی خاص مسلک یا گروپ یا کسی اس میں نہیں ڈالنا، ہم نے تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اور دورہ قرآن کی اصل غرض بھی یہی ہے کہ لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک تعلق مضبوط ہو جائے۔ جو بھی کوئی ترجمہ قرآن وہ یوز کریں، پلین لانا چاہتے ہیں پلین لائیں، نہیں بھی لانا چاہتے تو مجبور نہ کریں، لیکن سٹوڈنٹس کو ہم تھوڑا سا پابند کریں گے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے قلم اور کتاب اپنے سامنے رکھیں۔ علامہ بالقلم اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو وہ قرآن آپ کے سامنے بھی ہونا چاہیے، تبھی تعلیم بھی ہوتی۔ اب یہ ہے کہ تلاوت لگی ہوگی، ایک پورا ایٹماسفیئر کریٹ ہوگا، لوگ آتے جائیں گے، لائنوں میں بیٹھتے جائیں گے۔ اگر کوئی خرابی آپ دیکھیں تو یہ نہیں کریں، اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ قرآن کا احترام کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہوتا ہے تلاوت لگی ہوتی ہے اور ساتھ کیا شروع کر دیتے ہیں، باتیں شروع کر دیتے، لوگوں کو انسٹرکشنز دینا شروع کر دیتے ہیں، ذرا پلیز آگے آگے ہو جائیے، اگر آپ نے کرنا ہے لوگوں کو تو ذرا اس کو آف کر دیجیے۔ جو لوگ قرآن پڑھ کے پھر قرآن کا ادب نہیں کرتے وہ قرآن کی تعلیم کو یا مقصد کو پھر نقصان دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو بیچ میں کوئی بھی اعلان کرنا پڑ رہا ہے یا کوئی انتظامی کام کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اس کیسٹ کو آف کر دیجیے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگ جگہ لینے کی خاطر بہت ارلی بھی آ جاتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ بھی پہلے آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ بہت دور سے آتے ہیں یا بسوں پہ آتے ہیں، تو جہاں بھی آپ نے پروگرام کرنا ہو وہ اس جگہ کو ذرا پہلے سے تیار کر لیں، یہ نہ ہو کہ لوگ آ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں یا پریشانی کا شکار ہوں۔ وقت سے پہلے آپ اس جگہ کی ایک گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے جس بھی لوگوں کا ایوریج دیکھ کے کہ کس وقت انٹر ہوتے ہیں جگہ کو تیار کر لیں، اور جگہ تیار کرنے کے بعد یہ ہے کہ آرام سے وہ بیٹھتے جائیں۔ اگر بیٹھنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا تو آپ اس وقت ان کو مت پریشان کریں، جب آپ شروع کرنے لگیں تلاوت آف کر کے آپ ان سے ریکویسٹ کر لیں کہ اگر آپ سب اس طرح بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر طور پر ہوگا، کیونکہ بعضوں کا دیکھا گیا کہ لوگ ایک کنارے پہ بیٹھ جاتا ہے، دوسرا ادھر، ایک کی ٹانگ ادھر پھیلی ہوئی ہے، ایک کا حال حلیہ کچھ اور ہو رہا ہے، وہ قرآن کی مجلس ہی نہیں لگ رہی ہوتی جیسے عموماً قرآن خوانیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ تو ایسے میں کوشش کریں کہ لوگوں کو پیار محبت سے ادب سے بیٹھنا، اور کہتے ہیں اٹھنا بیٹھنا سکھانا، تو وہ تھوڑا سا اٹھنا بیٹھنا ان کو سکھا دے اور اس کے بعد آپ شروع کریں۔ اب آپ کے پاس قرآن پاک ہے، اس میں یاد رکھیے کہ دورہ قرآن خطبے کی طرح ہوتا ہے، تعلیم کی طرح نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کنوے کرنے کے دو طریقے ہوتے تھے، ایک خطبے کا انداز اور ایک تعلیم کا انداز۔ تعلیم کلاس روم کے لیے ہوتی ہے، ریگولر ہوتی ہے۔ خطبہ جو ہوتا ہے وہ جوش ابھارنے کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کے لیے مینٹلی تیار کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں یعنی اس کا مقصود کچھ اور ہوتا ہے۔ اب چونکہ ایک نئی پبلک آ رہی ہے آپ کے پاس جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آ رہی، صرف ایک جاننے کے لیے آ رہی ہے کہ آپ یہ یہاں قرآن کی کلاس ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو آپ خطبے کے انداز میں سکھائیں گے۔ اور اس کے لیے مثلاً آپ تلاوت لگاتے ہیں، جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں تو سوئے ہوئے اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں اور غلط طریقے سے یہ نہیں کر سکتے آپ۔ اس کے لیے آپ کی تجوید کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے، تبھی دورہ قرآن جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن ٹھیک نہیں پڑھتے تو دورہ قرآن کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔
کیونکہ خالی ترجمہ تو نہیں سنانا، بیچ بیچ میں آیات بھی سنانی ہے. اس سے پہلے ایک تلاوت تو آپ لگا چکے، پورا کوئی پارا سنا گیا تو پورا پارا سن لیں، اگر پورا نہیں بھی سنا گیا آدھا سن لیں، آدھا لوگ گھروں میں سن لیں یا پڑھ لیں، وٹ ایور، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم دیتے ہیں. لیکن جب آپ نے قرآن پاک کھول لیا اور اب آپ بیٹھ گئے ہیں دوسروں کو سکھانے کے لیے، تو تعلیم کا نہیں خطبے کا انداز اپنائیے، اور آہستہ بولنے کی بجائے تھوڑا سا تیز بولیے، اور آیات کو جہاں ڈرانے والی آیات ہیں ان کا انداز اس طرح ہو، جنت کی آیات ہیں ان کا انداز اس طرح ہو، جہاں کوئی یعنی تکرار آ رہی ہو یا جہاں ردم ہے قرآن پاک کا خاص طور پر، ان آیات میں ردم لانے کی کوشش کریں. اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ ایک سپارہ جب کریں گے. اور ایک اور چیز جو آپ کو کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے، جو قرآن پاک ایک ایسی بھاری امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے امانت کو آسمان و زمین پر پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ کا حال کیا ہوتا؟ لرأيته، تم دیکھتے اس کو، خاشعا کہ وہ دب گیا ہے، متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تصدع کہتے کٹ انٹو پیسز، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. اب آپ خود سوچیں کہ کتنا بھاری کام ہے جو آپ نے اٹھایا. یہ ڈرانے کے لیے نہیں میں آپ کو کہہ رہی، لیکن اس کی عظمت کو محسوس کریں. اگر آپ عظمت کے محسوس نہیں کریں گے تو اس کو آگے ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو دینے والا ہے اس کے اندر کچھ بیسک کوالٹیز کا ہونا بے حد ضروری ہے. جب تک آپ کے اپنے اندر اس کا وہ محسوس نہیں ہوگا تو آپ دوسروں کو محسوس نہیں کرا سکیں گے. اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہوگی تو آپ محبت دے نہیں سکیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اس طریقے پر لیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک مہینے میں چونکہ پڑھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، آپ خود سوچیں یہ سب کچھ جمع ہو کے تو کتنا ایک پر اثر اور ایک ہلا دینے والا کام ہوتا ہے. یہ معمولی کام نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کی صحت بھی اچھی ہونی چاہیے. تو خدا کے لیے اور اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے تھوڑا سا اپنی صحت کا مزید خیال کر لیجیے گا. عام دنوں میں وٹامنز لینا بھول جاتی ہوں، پرواہ نہیں کرتی، لیکن رمضان میں جس طرح روزہ رکھنا فرض سمجھتی ہوں ایسے ہی وٹامنز لینا فرض سمجھتی ہوں. عام دنوں میں کبھی دل چاہ دودھ پی لیا، نہیں پیا، لیکن رمضان میں تاکیداً اور احتیاط کے ساتھ. اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اپنی طرف سے کیا کریں، یعنی ذہنی تیاری کے ساتھ عملی تیاری بھی. آپ اس کے بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ اسے دینے کے بھی قابل ہوں. روز دورہ قرآن کی کلاس کے لیے پریپیئر کیسے کریں؟ کیا ڈیلی آپ کی ٹیپ سننا ضروری ہے یا کوئی تفسیر؟ اس میں آپ دیکھیں کہ بہترین تفسیر جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے کم وقت میں جو آپ کو چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں وہ احسن البیان ہے. اس میں ٹو دا پوائنٹ بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور بہت جلدی آپ اس کو کوئک گو تھرو کر سکتے ہیں سکھانے کے لیے. ٹیپ سے آپ زیادہ کیا کر سکتے ہیں، سٹائل سیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلیور کیسے کرنا ہے.